بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف حسین بھاٹی۔ تو آج کی ویڈیو نہایت اہم ہے، آپ کی انڈیویجولی جو لائف ہے اس کے حوالے سے بھی اور بینگ پاکستانی بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ماہ سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کیا ہوگا۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ اس سے پہلے کتنے ممالک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور کس طرح پھر انہوں نے اپنی اکانومی کو دوبارہ جو اسٹیبل کیا۔ اس کے علاوہ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو جو آپ لوگوں کے بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں کیا وہ آپ کو واپس ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، کچھ ہمارے ہاں یہی ٹرینڈ ہے کہ جب لوگوں کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں تو وہ پھر پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پچھلے جو ادوار گزر چکے ہیں پراپرٹی بہت سستی تھی، اور اس دور میں اس وقت تقریباً پراپرٹیز جو ہیں وہ پیک پہ ہیں، بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو لوگوں نے پھر اپنا پیسہ جو ہے بینک میں سیو کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پراپرٹی پلاٹس وغیرہ خریدے، اور ان سے لوگ جو ہے وہ اچھی خاصی ارننگ کر رہے تھے، کیونکہ ایک پلاٹ اگر آپ آج 20 لاکھ کا لیتے ہیں تو تقریباً 1 سال بعد جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو جاتا تھا۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کے بعد پراپرٹی کے کیا ریٹس ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے گھر پہ تو سونے کی ویلیو جو ہے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی۔ اگر آپ کے پاس رقم جو ہے ڈپازٹ ڈالرز میں ہے یا آپ کا فارن اکاؤنٹ ہے کرنسی میں، تو اس کی کیا سچویشن ہوگی، ڈالر کا کیا ریٹ ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی جو ایکسپورٹ امپورٹ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ کیا اثرات پڑیں گے، مہنگائی جو ہے وہ ملک کی کس طرح بڑھے گی، اور کن کن چیزوں کی جو ہے وہ ویلیو بڑھ جائے گی اور کن کن چیزوں کی ویلیو کم ہوگی۔ کیا جو بینکوں میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ ضرورت پڑنے پہ آپ کو واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ تو ان ساری چیزوں پہ میں فرداً بات کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہوگی، انڈیویجولی بھی آپ کے لیے، کیونکہ ایسا تو کوئی بندہ بھی نہیں جس کا بینک اکاؤنٹ نہ ہو، الا ماشاء اللہ کوئی چند لوگ ہوں گے، یعنی چند پرسنٹ لوگ موجود ہوں گے جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں یا بینک میں ان کے پیسے نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں انہوں نے خرید کے رکھی ہوئی جس سے وہ فیوچر میں پرافٹ ارن کرنا چاہتے تھے۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے گی۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میں جو آپ لوگوں کی بینکس میں اماؤنٹ پڑی ہوئی ہیں میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو بینکس جو ہے وہ کیا بیہیو کرتے ہیں۔ تو گو کہ یہ بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں پاکستان میں، اکا دکا بینکنگ جو سرکاری سطح پہ ہیں، جس طرح نیشنل بینک ہے اور بینک آف پنجاب وغیرہ، اس طرح کے بینک جو ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر جو بینک ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، تو پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ کیا بیہیو کریں گے، سرکاری بینک کیا بیہیو کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر جو لمٹس ہیں وہ طے ہوتی ہیں، کیونکہ جو جتنے بھی بینک ہیں وہ اپنے پاس ہر وقت کیش نہیں رکھتے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اگر آپ کا 1 کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے تو آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، آپ نے کوئی 20-25 لاکھ یا 50 لاکھ روپیہ لینا ہے بینک سے واپس، تو آپ کو ان کو 1 آدھ دن پہلے آگاہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یک مشت ان کے پاس اتنی کیش نہیں ہوتی۔ بینک سارے آن لائن سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، اور جو رقم آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں، بینک جو ہے وہ آگے مختلف فیلڈز میں وہ اپنی جو رقم ہے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، پراپرٹی میں، کوئنز میں، اس طرح ڈفرینٹ چیزوں میں جو ہے بینک اپنی وہ جو اماؤنٹ ان کے پاس ہوتی ہے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، جو آپ ادھر سبمٹ کرواتے ہیں اپنی اماؤنٹ، تو اس پہ پھر جو ان کو پرافٹ ملتا ہے اس کی ایک مطلب ہے جو
سمجھ لیں کوانٹٹی ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کی رقم کے ساتھ پرافٹ کی صورت میں لگتی رہتی ہے۔ تو میں یہ بتانے والا ہوں کہ کیا اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ رقم آپ کو واپس مل پائے گی؟ تو اس کے لیے ناظرین پھر لمٹس طے ہوتی ہیں، کیونکہ بینک کے پاس یکمشت و رقم موجود نہیں ہوتی۔ جتنی بھی لوگوں کی جو پیسے ہیں بینکوں کے پاس، وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ ان کے کی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ بینک کیا کرتے ہیں، اس کے کچھ لمٹ باندھ دیتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کافی ممالک نے ڈیفالٹ کیا، جو لوگ یورپ ہیں وہ جانتے ہیں۔ 2015-14 میں جو ہے وہ گریس یعنی یونان نے ڈیفالٹ کیا تھا، پھر انہوں نے لمٹ طے کر دی تھی کہ ایک دن میں کوئی بھی بندہ اپنے اکاؤنٹ سے 50 یورو سے زیادہ جو ہے وہ رقم نہیں نکلوا سکتا۔ اے ٹی ایم کی لمٹس طے ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو کیش وڈراول ہے اس کی لمٹس طے ہوتی ہیں۔ تو یہ بینک پھر آپ کے اگر آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، وہ لمٹ طے کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ پاکستانی جو انڈیویجول ہے وہ 10,000 سے زیادہ مثال کے طور پہ اپنے اے ٹی ایم سے وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ آن لائن ٹرانزیکشن اگر اس نے کرنی ہے تو اس کی لمٹ 1 لاکھ ہوگی یا 50,000 ہوگی، اور اسی طرح اگر چیک سے وہ کیش وڈرا کرانا چاہتا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوگی۔ تو یعنی آپ کے یہ سارے معاملات جو ہیں کیش والے یہ لمٹڈ کر دیے جائیں گے، رقم گو کہ آپ کی محفوظ رہے گی، لیکن آپ بینک سے رقم اس صورت میں جتنی مقدار میں آپ چاہتے ہیں میں بھی نہ نکلوا سکیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی جو پرائیویٹس بینکنگ ہے اس کے حوالے سے بھی، ابھی آپ بینک میں جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ڈیفالٹ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی رقم محفوظ ہے، بینک پرائیویٹس ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر بینکس جو ہیں وہ جو کیش وڈراول ہے یا چیک ٹرانزیکشن ہے، آن لائن ٹرانزیکشن ہے، اے ٹی ایم ٹرانزیکشن ہے، اس کی پھر ایک نہ ایک جو لمٹ متعین کر دیتے ہیں جس حساب سے ان کے پاس کیش اویل ہوتی ہے۔ تو ایک امپیکٹ تو یہ پڑتا ہے۔ دوسرا، جو پراپرٹی کی قیمت ہے وہ گر جاتی ہے۔ جن لوگوں نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ جن پلاٹس کی قیمت 1 کروڑ روپیہ تھی عمران خان صاحب کے دور میں، اب ان کی قیمت گر کے سمجھ لیں کہ نصف سے بھی کم پہ آ چکے ہیں۔ وہ میری اس بات کی توعید کریں گے جن لوگوں کے پاس جو ہیں وہ پلاٹس یا ایکسٹرا پراپرٹی جنہوں نے فار سیل رکھی ہوئی تھی، تو ان کی قیمت اب بڑھنے کی بجائے دن بدن کم ہو رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، تو اس حوالے سے آپ نے چوکنے رہنا ہے۔ ابھی جو لوگ نئے پراپرٹیز خرید رہے ہیں ان سے میری التماس ہے کہ وہ برائے مہربانی ابھی اس وقت میں جب ملک جو ہے وہ بارڈر لائن پہ کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 100% سے بھی ڈیفالٹ کرنے کا رسک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، بلکہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ کیسے کہ ہمارے پاس تقریباً $5.5 ارب کے ریزرو جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، جس میں سے $2 ارب جو ہیں وہ چائنا کے پڑے ہوئے ہیں اور $3 ارب سعودیہ کے ہیں۔ اگر یہ پیسے نہ ہوں تو ہم ڈیفالٹ آلموسٹ کر چکے ہیں، لیکن یہ پیسے ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ فروری میں پاکستان نے جو قرضے پہ سود کی قسط دینی ہے تقریباً $6 ارب، تو پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو قرضے کی قسطیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اور جو ہے وہ قرضہ ملے اور اس سے ہم جو ہے وہ قرضے کی قسطیں ادا کریں اور باقی ماندہ پیسوں سے ملک چلائیں۔ تو اگر انہیں اور قرضہ نہیں ملتا تو پھر یہ آلموسٹ ڈیفالٹ ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ قسط جو قرضے کی ہے وہ واپس کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو جو تھریٹس ہیں اس حوالے سے کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کیا ہوگا، اور جن لوگوں کے فارن کرنسی میں اکاؤنٹ ہیں ان کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارن کرنسی کے ریٹس اگر ملک اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ یعنی اگر ڈالر اس وقت
230-35 کا ہے تو یہ 300 سے اوپر جائے گا، 300 اور 400 کے درمیان میں کہیں پہ بھی یہ رکے گا جا کے، اور پھر اسی طرح یورو جو ہے وہ 400 کو کراس کرے گا۔ تمام جو فارن کرنسیز ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈبل ہو جائے گی، اور اگر ڈبل نہیں بھی ہوتی تو 1 تہائی ضرور بڑھے گی۔ تو اس حوالے سے جن لوگوں کے پاس ریمیٹنس موجود ہیں فارن، تو وہ اپنے پیسے سنبھال کے رکھیں، ان کے پیسے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ جس طرح دن بدن آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ بڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں مشکلات پیدا آتی ہیں جو ہم باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتا۔ جب ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں بینک کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی قرض کی قسط واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں یا ری شیڈول کر لیتے ہیں، اس کے لیے وہ 6 ماہ آپ کو دے دیں گے یا 3 ماہ دے دیں گے کہ اس میں آپ ملک کو بہتر کریں، اور پھر ہمارے جو ہے وہ قسط جو ہے قرضے کی وہ واپس کریں۔ تو اس حوالے سے پھر آپ کو وہ تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، 3 ماہ میں نہیں ہوتا پھر 6 ماہ دے دیں گے، لیکن اس دوران جب آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے تو پھر آپ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ تو ڈیفالٹ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ باہر سے جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود باہر سے بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، اشیائے خورد و نوش۔ چلیں لگژری آئٹم تو آپ امپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے یا بند کر دیں گے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر فوڈ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ملک غذا میں بھی ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اس وقت خود کفیل نہیں ہے، کیونکہ زراعت پہ بالکل کام نہیں کیا گیا، پچھلے 5-7 ادوار میں بالکل نظر انداز کیا گیا زراعت کو۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یوریا نہیں مل رہی، ڈی اے پی نہیں مل رہی، کسانوں کو پیسے دینے کے باوجود کھادیں نہیں مل رہی، تو اس کا پیداوار پہ جو برے اثرات پڑیں گے۔ ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، چینی امپورٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ گندم ہم امپورٹ کرتے ہیں ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود، تو پھر فوڈ کی بڑی پرابلم بنے گی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیاز جو ہم نے منگائے ہوئے تھے وہ کراچی پورٹ پہ پڑے ہوئے کنٹینروں کے اندر وہ اگ رہے ہیں، کل میں تصویریں دیکھ رہا تھا، آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا۔ تو کنٹینروں میں وہ بوریوں میں سے جو ہے وہ پیاز اگ رہے ہیں، تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے ہم ادا کر کے تو وہ چھڑوا سکیں اور ملک میں استعمال ہوں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ریورس ہو چکے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ، کیونکہ میڈیا کو چونکہ جو نون لیگ ہے وہ پے کر رہی ہے، جو پی ڈی ایم میں اتنے زیادہ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں، تو میڈیا کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے ساتھ، تو میڈیا پراپر جو ہے وہ اس کی خبریں نہیں دے رہا کہ سچویشن جو ہے وہ کس حد تک خراب ہو چکی ہے۔ جس طرح وہ عمران خان صاحب کے دور میں خبریں دے رہے تھے یا کرٹیسائز کر رہے تھے گورنمنٹ کی جو پرفارمنس تھی اس کے حوالے سے، تو اس طرح وہ ابھی جو ہے وہ ان کے منہ باندھے ہوئے ہیں ڈالروں نے یا پیسے نے، تو اس لیے وہ اس پہ جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کر رہے۔ بہت زیادہ تھریٹس ہیں، اس کے علاوہ دہشت گردی ہے اس نے دوبارہ سے سر اٹھا لی ہے، یہ الگ سے ایک ایشو ہے کیونکہ ابھی امریکہ نے جو پالیسی چینج کی ہے، آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ اس کے بھی معاشی طور پہ بہت برے اثرات ہیں، بلکہ ہم ایک نئی جنگ میں داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا ہے کہ امریکہ ہم سے اپنا جو اس کا نقصان ہوا ہے ادھر افغانستان میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اوورآل تو نقصان اس نے شو کیا، اس کا نقصان ہوا نہیں، کیونکہ اس نے اس جنگ میں $3 ٹریلین جو ہیں وہ ضائع کیے ہیں اس کے مطابق، لیکن اس کی 3-4 اسلحہ بنانے والی کمپنیوں نے اور ڈرگز امپورٹ جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتی ہیں وہ ان کمپنیوں نے تقریباً $28 ٹریلین کمائے ہیں۔ تو وہی کمپنیاں ہیں جو کسی بھی سیاستدان کو ہائر کرتی ہیں امریکہ میں بھی جو سسٹم ہے وہ بھی اشرافیہ کے کنٹرول میں سارا سسٹم چل رہا ہے، تو وہ جو بڑی کمپنیاں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ہائر کرتی ہیں جو صدر کے لیے مختص ہوتا ہے، بنتا ہے،
اسے وہ پیسہ لگاتی ہیں، اسے آگے لے کر آتی ہیں، پھر اس سے اپنے مفاد لیتی ہیں۔ تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ میں ہر صورت میں انگیج رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو اسلحہ ہے وہ بکتا رہے۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے کہ اس نے جو ادھر جو اس کا تھوڑا بہت لاس ہوا ہے اس نے وہ ہمارے ذمہ ڈالا تھا، تو ابھی ہم سے وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ ایک تو معاشی جنگ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، اور ہم بولیں کہ آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں، آپ کی جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ اب محفوظ نہیں رہے، کیونکہ آپ تو تنخواہیں نہیں اپنے لوگوں کو دے سکتے۔ تو اس طرح کی جو پھر وہ سنکشنز ہمارے اوپر لگا دیں گے، شرائط لگا دیں گے، یا وہ کہیں گے کہ ہم اپنی فورسز جو ہے وہ آپ کے اس پروگرام کو سیو رکھنے کے لیے بھیجتے ہیں جو آپ کے ایٹم کا دفاع کریں گی۔ تو اس طرح کی، اس کے علاوہ وہ تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ دوبارہ سے مضبوط ہو رہے ہیں افغانستان میں۔ تو پاکستان کو وہ جو پاکستان کی حکومت، جو پی ڈی ایم کی حکومت وہ لے کے آئے ہیں، اس سے وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پاکستان میں رسائی دیں، اڈے دیں، تو ہم ادھر سے بیٹھ کے جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی دوبارہ سے کمر توڑیں گے۔ اور وہ کیا کریں گے کہ وہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیکس کریں گے افغانستان میں۔ جب افغانستان میں ہماری سرزمین سے وہ ڈرون اٹیک کریں گے تو پھر جو طالبان کی حکومت ہے یا اس طرح کی دیگر تنظیمیں ہیں افغانستان کی، وہ ہم پہ حملہ آور ہوں گی، کیونکہ امریکہ تو دور بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر سے بھی وہ ڈرون سے جو مطلب ادھر سے بیٹھ کے ڈرون سے ان کی تباہی کرے گا یا ڈرون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرے گا، تو اس کا خمیادہ پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ ہم ادھر دہشت گردی کریں گے، ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کافی جو باڑ لگائی تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ ایک غلط پالیسی ہے۔ خان صاحب کی جو پالیسی تھی وہ ڈائلاگ کر رہے تھے طالبان کے ساتھ، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی دھماکہ یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ خان صاحب کے سارے دور میں وہ ایسا ہی کوئی سچویشن نہیں بنی، کوئی دہشت گردی بالکل سمجھیں کہ ختم ہو چکی تھی۔ لیکن جب طالبان نے ادھر اقتدار سنبھالا ہے، اس کے بعد جو ٹی ٹی پی تھی ان لوگوں نے واپس آنا تھا، ان کی سیٹلمنٹ یا ان کے ساتھ معاملات طے کرنا تھے، اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی تھی، وہ نیگوشیشن کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے آ کر جو ہے وہ امریکہ کی جب پالیسی اڈاپٹ کی تو انہوں نے کہا کہ تم کسی طرح بھی ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، ان کو آپ ماریں۔ جب ہم نے پالیسی بدلی تو پھر دوبارہ سے دہشت گردی شروع ہو گئی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا ملک کے ڈیفالٹ کے حوالے سے کہ پراپرٹی پہ کیا اثرات پڑیں گے، بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ کیا اثرات پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو نئے قرضے ہیں وہ کسی کو بھی بینک سے جو لوگ لون لے کے کام کرتے ہیں ان کو قرضے نہیں ملیں گے، اور اس کے علاوہ فارن جو کرنسیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، پراپرٹی کی قیمتیں گر جائیں گی۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے تقریباً دنیا میں 146 ممالک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنے حالات کو درست کیا، اپنی سمت کو درست کیا۔ تو ہمارے ہاں بھی صرف سمجھ لیں کہ سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان چل نہیں سکتا، لیکن میں جدھر اس وقت بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں، یہاں سے میرا جو مین شہر ہے کھاریاں، وہ میرے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ تو اگر میں نے کھاریاں جانا ہے اور میرا رخ شمال مشرق کی طرف ہو جائے اور میں کہوں کہ میں کھاریاں جا رہا ہوں، تو پھر ہر میرا جو قدم اٹھے گا وہ مجھے کھاریاں سے دور ہی کرے گا، کھاریاں سے قریب نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہماری سمت صرف درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنا رخ کھاریاں کی طرف کر لوں، پھر میں چاہے بالکل آہستہ بھی چلوں تو ایک وقت آئے گا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے ہماری سمت درست نہیں ہے، جس وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہ ملک میں پوٹینشیل نہیں ہے، ملک میں الحمدللہ پوٹینشیل ہے۔ ہماری زراعت پہ اگر فوکس کر لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ 4-5 سال میں ہماری جو زراعت ہے وہی ہمیں ایک اتنا مطلب ہے بوسٹ دے دے کہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں اور سارے معاملات۔ لیکن جب ٹیکس کا آپ کا پیسہ کرپشن میں چلا جائے گا تو پھر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے بڑے بڑے لوگ مطلب ہے ملک میں چند اشرافیہ کے لوگ جو ہیں وہ
سارے ملک کو داؤ پہ لگا کے سارا نظام چلا رہے ہوں گے، اپنی جیبیں بھر رہے ہوں گے، اپنے کاروبار بڑھا رہے ہوں گے، تو پھر چند لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی ساری دولت چلی جائے گی، اور جس طرح ہو رہا ہے پھر اسی طرح ہی ہوگا، اور ڈیفالٹ سے ہم کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی سمت جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔